تو اس کے نام جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے، اور یہ سب اچھے نام ہیں۔ فرمایا اس کے لیے نام اسماء حسنی ہیں، اچھے اچھے نام ہیں اس کے۔ اچھے سے مراد جو اس کی شان نشان اور اس کے شان کے مطابق ہیں، اور اچھے وہی نام ہیں جو اس نے خود دیے۔ ہم آپ کتنے اچھا نام اگر رکھنا چاہیں اس کا تو نہیں رکھ سکتے۔ ہم سمجھیں گے اچھا ہے، ہمارے ذہن کے مطابق اچھا ہوگا، ہمارے علم کے مطابق اچھا ہوگا، مگر ہماری عقل تو چھوٹی سی ہے نا، ہمارا علم بھی تھوڑا سا، اور ہم اس کے بارے میں کیا سمجھیں گے؟ تو اس لیے ہم جو بھی نام دیں گے، جتنا بھی اچھا کر کے رکھیں گے تو اس میں ضرور ٹھوکر کھائیں گے، غلطی کریں گے۔ تو اس لیے اس کے ناموں کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں بیان کر دیے، یہ اس کے نام ہیں۔ اس کے پیغمبر، اس کے نبی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، احادیث میں آ گئے، یہ اس کے نام۔ بس ان ناموں سے پکارو، فادعوہ بہا، فرمایا ان ناموں کے حساب سے پکارو، اپنی طرف سے کوئی نام مت لو۔ اس کو کہتے ہیں توقیف، یعنی موقوف ہونا، یعنی نام اس کے اسی کے بتائے پہ موقوف ہے، اس کو کہتے ہیں توقیفی۔ تو لہذا اسی لیے اسلام میں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسری قوموں سے کوئی نام لیں اللہ کا اور بولنا شروع کر دیں۔ نہیں، جو قومیں اپنی طرف سے اس کا نام لے رہی ہیں ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ ہم ان کے دین کو، ان کے معاملات کو صحیح کہاں سمجھتے ہیں، اور کوئی اپنے اصل دین پر ہے کہاں؟ تو انہوں نے اپنی زبانوں میں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، اور سب کے سب شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں، اور اوہام انہوں نے پالے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب عجیب ان کے تصورات ہیں۔ اگر وہ آج اللہ کے بارے میں صحیح جانتے ہوتے تو پھر اسلام کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجا، اور پھر ہم انہیں دعوت کیوں دیتے ہیں دین میں داخل ہونے؟ تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ کو بھول چکے، اللہ کے بارے میں انہوں نے غلط تصورات اپنا لیے، خدا کے بارے میں نظریہ ان کا خراب ہو گیا، نام انہوں نے بگاڑ دیے، عقیدے بگاڑ لیے، طریقے بگاڑ لیے۔ تب ہندو اگر ایشور کہتا ہے، بھگوان کہتا ہے، تو ہم نہیں کہیں گے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ عیسائی اگر فادر کہتا ہے، باپ کہتا ہے، تو ہم نہیں کہیں۔ دیکھیں نا باپ کا مطلب کیا ہے؟ اب باپ تو نہیں ہے وہ کسی کا، ہمارا عقیدہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، لہذا وہ مانتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، یہ شرک ہے۔ اسی طرح جتنے بھی نام، اب بعض لوگ کہتے ہیں گاڈ جو ہے یہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ گاڈ جو انگریز بولتے ہیں، گاڈ انگریزی میں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا ترجمہ نہیں کرتا ہے تو پھر نہیں بولنا چاہیے۔ یہ ڈائریکٹ اگر نام ہے تو پھر نہیں بولنا چاہیے، اور اگر یہ ترجمہ کرتا ہے کسی نام کا، کسی صفت کا، تو ایک الگ بات ہے۔ جیسے ترجمے تو کہ زبانوں میں ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے تمام صفاتی نام کے انگریزی میں ترجمے ہیں، دوسری زبانوں میں ترجمے ہیں۔ تو گاڈ بہل اکثر ڈائریکٹ ہی نام کے طور پہ بولا جاتا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ اسی لیے جو محتاط لوگ ہیں وہ اس میں منع کرتے ہیں کہ گاڈ نہیں، گاڈ وہ بولتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ گاڈ کے بجائے اللہ بولیں۔ انگریزی بھی جب بولیں آپ تو اللہ بولیں، جب لکھیں تو اللہ لکھیں، یہ زیادہ احتیاط ہے۔ اور اللہ اس کا وہ نام ہے ذاتی کہ جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی کسی بھی زبان میں۔ یہ جامع ہے، یہ تمام ناموں کا اور تمام شانوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جس نے اسے اللہ کہہ کے پکارا تو گویا سارے ناموں سے پکار لیا، سارے نام آ گئے اس میں، اس کے صفاتی نام جو بھی ہیں وہ سب آ گئے۔ یعنی اگر آپ رحمان کہتے ہیں تو صرف رحمت کا ہی معنی آتا ہے، اگر آپ کریم کہتے ہیں تو کرم کا معنی دیتا ہے، اگر آپ ستار اسے کہتے ہیں تو ستاریت کا معنی دے گا، غفار ہے تو غفاریت کا معنی دے گا، رزاق ہے تو رزاقیت کا معنی ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں اللہ تو اس میں رحمان بھی آ گیا، رحیم بھی آ گیا، کریم بھی آ گیا، ستار بھی آ گیا، غفار بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ یہ اور اسی لیے اکثر دعاؤں کے شروع میں اللہم یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا جامع
کلمہ ہے اور اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی مثال نہیں، اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس میں کوئی شریک بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہوا ہے ماضی میں کبھی، نہ کبھی ہو سکے گا۔ اللہ نے خود فرمایا ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تم نے کبھی اس کا ہم نام بھی کوئی دیکھا ہے دوسرا؟ یعنی دوسرا خدا تو دور کی بات، خدا کا ہم نام بھی کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا جو اللہ کہلائے اپنے آپ کو۔ تو اللہ کوئی نہیں کہلا سکا۔ کروڑوں جھوٹے خدا بنائے گئے، ان کے اور نام رکھے گئے، جیسے اہل عرب نے عزیز، اللہ کے نام عزیز سے عزا نام رکھ دیا اپنی دیوی کا، ایک جھوٹے خدا کا۔ ایسے ہی منات نام رکھ دیا، اللہ کے نام سے نکال کے منات نام رکھ دیا، منانوں سے غالباً نکالا اور منات رکھ دیا۔ ایسی لات الہ سے نکال کے لات رکھ دیا۔ تو یہ نام اللہ کے دوسرے ناموں سے نکال کے تو رکھے، مگر کسی نے بھی کسی جھوٹے معبود کو، کسی بھگوان کو، کسی دیوی دیوتا کو اللہ نہیں کہا۔ اللہ کہنے کی جرأت آج تک کسی کو نہیں ہوئی۔ یہ ہے اس کے نام کا جلال۔ تو یہ نام اسی کے لیے بولا گیا ہمیشہ، اور اسی کو زیبا رہا ہے، اور کسی مخلوق کے لیے کسی بھی مفہوم میں آج تک نہیں بولا جا سکتا، نہ حقیقت میں نہ مجاز میں۔ حالانکہ اس کے بہت سے اسماء، یعنی جو صفاتی اسماء ہیں، وہ بطور مجاز بندوں کے لیے بولے جا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، مگر اللہ ایسا نام ہے کہ جو بطور مجاز بھی کسی کے لیے نہیں بول سکتے۔ مطلب کسی کا نام اگر عبداللہ ہے تو اس کو عبداللہ ہی کہیں گے آپ، جبکہ کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو اس کو رحیم کہہ سکتے ہیں آپ۔ کسی کا نام عبد الکریم ہے تو کریم کہہ سکتے ہیں، عبد الرزاق ہے تو رزاق وغیرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر عبداللہ ہے تو اللہ نہیں کہہ سکتے، اس کو اللہ نہیں کہہ سکتے، عبداللہ ہی کہنا پڑے گا۔ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ کسی کا نام عبداللہ ہے اور لوگوں نے اسے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسا نام ہے اللہ کا۔ ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام؟ کوئی نہیں ہے اس کا ہم نام۔ اور یہ نام ایسا ہے اللہ، اس میں جلالت کے یہ کسی اور اس سے بنا بھی نہیں ہے، کسی مادے سے، جیسا کہ ایک قول علماء مفسرین کا یہ ہے، اور بڑا مضبوط قول ہے کہ یہ اپنی ذات میں خود بنا ہوا ہے، سیلف میڈ ہے، اپنی ذات میں خود بنا ہے، اور نہ یہ کسی سے نکل کر بنا ہے، نہ اس سے کچھ نکل کر بنا۔ یہ ایسا نام کہ جیسے اللہ کی ذات خود اپنی ذات میں ہی ہے پوری، اور کسی سے بن کر نہیں آئی، اور نہ اس سے کوئی بنا اس کے وجود سے الگ ہو کے، اسی طرح اس کا نام بھی ایسا ہی ہے کہ نہ وہ کسی سے نکل کے بنا اور نہ اس سے کچھ اور بنا۔ تو یہ بالکل اس کے شان نشان اللہ۔ تو فرمایا اس کے لیے نام ہے، تو اللہ کہیں، اس کو رحمان کہیں، اس کو رحیم کہیں، کریم کہیں۔ اچھا، اور پھر جو دعا ہے نا آپ کی، اسی سے ریلیٹڈ آپ اس کی صفت کو پکاریں تو قبولیت کے آثار بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو رزق چاہیے تو کہیں یا رزاق، اگر آپ کو رحمت کی طلب ہے تو کہیں یا رحمان یا رحیم، اگر آپ کو مدد اور نصرت چاہیے تو کہیں یا ناصر۔ یہ تو یہ اس مناسبت سے پکاریے اور مناسبت مت بگاڑیے۔ جیسے اب رزق کی ضرورت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا ناصر ارزقنی، تو یہ مناسبت نہیں رہی، اب ناجائز اور حرام تو نہیں ہے۔ اب جب رزق کی ضرورت ہے تو کہیں یا رزاق ارزقنی، یا رزاق، اے رزق دینے والے مجھے رزق عطا فرما۔ اور یوں مناسبت نہیں رہے گی، اے رزق دینے والے مجھے ہدایت عطا فرما۔ اگر ہدایت چاہیے تو یوں کہیں اے ہدایت دینے والے مجھے ہدایت عطا فرما، جس کا ترجمہ یا ہادی، اس کا دوسرا نام ہے ہادی، ہدایت دینے والا۔ تو اے ہدایت دینے والے مجھے ہدایت عطا فرما، اور اے رزق دینے والے مجھے رزق عطا فرما۔ ان مناسبتوں کے ساتھ پکاریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اور مؤثر ہو جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور دیکھو چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد نہیں کرنا چاہیے، الحاد بنا ہے، الحاد کفر ہے، الحاد بے ادبی ہے،
فرمایا ان کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں، مطلب یہ اس کے ناموں کو بگاڑتے ہیں، جس کا میں نے ابھی کچھ تھوڑا سا عرض کر دیا کہ اس کے لیے غلط ناموں سے اسے یاد کرنا جو اس نے نہیں دیے، شرکیہ ناموں سے، توہین آمیز ناموں سے اسے یاد کرنا جس کے معنی غلط ہیں، اس کی شان کے خلاف ہے، ایسے ناموں سے یاد کرنا منع ہے۔ اس کے لیے ایسی کوئی کام، کوئی وصف جو اس کی شان شان نہیں ہے وہ بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ کی شان شان نہیں ہے وصف، وہ بھی اس سے منسوب نہ کریں۔ بہت سے لوگ باتوں میں بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، جیسے اللہ کی شان کے خلاف بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مذاق کر رہا ہے ہم سے، نعوذ باللہ۔ کوئی بات ہو گئی، ایسی مذاق میں کہہ دیا اللہ مذاق کر رہا ہے ہم سے، یہ غلط ہے۔ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا غلط ہے۔ یا اللہ ہم سے ہنس رہا ہے، یا نعوذ باللہ بارش بہت ہوئی تو کہہ دیا اللہ رو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ یا کہہ دیا اللہ میں بھول گیا ہے، نہیں، یہ سارے وہ اوصاف ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہیں، اس میں الہاد ہے۔ سوچ سمجھ کے بولے۔ بعض دفعہ بول دیتے ہیں اللہ غور کر رہا ہے، بہت غور کرتا ہے، نہیں۔ اب آپ چاہے جو بھی اس کا مفہوم سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا اس معاملے کو، نہیں۔ غور کرنا، سمجھنا یہ بندوں کے اوصاف ہیں، اور جو پہلے میں نے بیان کی سب بندوں کے اوصاف ہیں، اللہ کی شان شان نہیں ہے۔ غور کرنے والا وہ تو ایک لا علمی کی کیفیت میں ہوتا ہے، کسی نتیجے پہ پہنچ رہا ہے، تو اللہ کو تو سب چیزوں کا علم ہے۔ سمجھنا بھی اسی طرح ہے، کسی کوشش سے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، اللہ کی شان اس سے بعید ہے۔ سمجھنا عقل سے ہوتا ہے، جس کے پاس سارا علم ہے اور آخری حد تک ہر چیز کی پوری حقیقی معلومات ہے، اسے سمجھنے سے کیا واسطہ؟ سمجھتا تو وہ ہے جس کو پورا علم نہیں، غور وہ کرتا ہے جسے معلوم نہیں۔ اس لیے اللہ کو عقیل نہیں کہتے، عقیل اس کے ناموں میں عقیل نہیں، عقل مند کے معنی میں۔ اللہ کو عقل مند نہیں کہتے، عقیل نہیں کہتے، عاقل نہیں کہتے۔ عاقل معنی بھی یہی سمجھدار، فہیم نہیں کہتے، فہیم معنی بھی سمجھدار، فہیم نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کو فقیہ بھی نہیں کہتے، فقیہ جو فقہ رکھتا ہے نا، دینی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص، فقیہ جس کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے فقیہ کا لفظ بھی نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھدار کا لفظ نہیں بولیں گے، مفکر کا لفظ نہیں بولیں گے، متفکر کا لفظ نہیں بولیں گے، سوچنے کا لفظ سے منسوب نہیں کریں گے۔ اس طرح یہ الفاظ، ذہین نہیں بولتے اس کو ہم، ذہین، ذہین بھی انسانوں کی صفت ہے، ذہین کے لیے ذہن چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ذہین نہیں بولا جائے گا، کیونکہ ذہین ذہن کا محتاج ہے اور اللہ ذہن سے پاک ہے، تو اسے ذہین نہیں بول سکتے۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں۔ ایسے ہی حاضر اور ناظر یہ بہت استعمال کرتے ہیں لوگ، اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کی شان شان نہیں ہے۔ کہیں بھی قرآن حدیث میں اللہ کے لیے حاضر اور ناظر نہیں آیا ہے۔ یہ اسماء الحسنہ جو فرمائے گئے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جو 99 نام بتائے گئے ہیں حدیث میں، اس میں کہیں بھی حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ یہ آپ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، کبھی دیکھ لیجئے، حاضر اور ناظر یہ نہیں ہے۔ حاضر کا مطلب ہے وہ جو کسی جگہ میں، الموجود فی المکان، کسی جگہ میں موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو جگہوں میں پائے جانے سے پاک ہے۔ اللہ کسی مکان کا، ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج نہیں ہے، وہ مکان سے باورہ ہے۔ مکان میں تو ہم ہیں، مکان کا مطلب جس میں کوئی گھر جائے، مکان وہ جو گھیر لے ہمیں، تو اللہ کے لیے ایسا کوئی مکان نہیں، تو یہ حاضر ہوتا ہے۔ اور ناظر وہ ہے جو اپنے آنکھ سے دیکھے، نظر سے دیکھے، جس کے ساتھ غور و فکر ہو، جس کے ساتھ آلہ ہو، سبب ہو، ذریعہ ہو کوئی دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح دیکھنے سے پاک ہے، نظر سے، آنکھ سے، غور و فکر سے دیکھنے سے پاک ہے۔ تو اللہ کے لیے حاضر یا ناظر یہ الفاظ بولنا بھی ادب کے خلاف ہے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں لفظ سمیع و بصیر کے معنی میں انسان سوچ کے بولتا ہوگا یا وہ ذہن میں ہوگا، تو اس لیے بہرحال ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کفر ہو گیا، یہ نہیں کہیں گے کہ کفر ہو گیا، کیونکہ سمیع و بصیر کا مطلب بھی کچھ اسی طرح ملتا جلتا ہے۔ سمیع و بصیر میں وہی حقیقت موجود ہے جو حاضر و ناظر میں ہم اس کے لیے بولنا چاہتے ہیں، اور سمیع و بصیر بالکل اس کے لیے زیبا ہے، اور یہ قرآن میں آیا ہے۔ سمیع کا مطلب ہے سننے والا،
ہر جگہ کی سننے والا، اور بصیر کا مطلب ہے ہر جگہ کو دیکھنے والا. اب اس سینس میں حاضر و ناظر کہا گیا ہے، لیکن لفظ صحیح نہیں ہے. اور اگر کوئی حاضر و ناظر اصل معنی میں کہہ دے جو میں نے ابھی تشریح کی ہے، وہ سمجھ کے کوئی کہہ دے، تو وہ تو ایمان سے خارج ہو گیا، وہ تو منکر ہو گیا اللہ کی شان کا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ مان لی، مکان مان اور آنکھ مان لی دیکھنے کے لیے، تو اس سینس میں، اس مفہوم میں تو ایمان سے خارج ہو جائے. مگر ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی مسلمان اس سینس میں بولتا ہے. تو بہرحال آداب ہیں، کون سے نام بولنے چاہیے کون سے نہیں. آج کل بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر بھی، بڑے مبصر بہت سے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سے دنیاوی طور پہ اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، صحافی ہیں، انٹیلیکچوئلس لوگ ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کے الفاظ بول جاتے ہیں جو اللہ کے لیے زیبا نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف. لہذا ہمیں یہ روشنی قرآن سے ہی لینی چاہیے، احادیث سے اور دینی کتابوں سے. یہ کسی مفکر کا کام نہیں ہے، یہ صحافیوں کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ مسئلے سمجھائیں. انہیں کیا پتہ؟ اگر انہوں نے یہ اسلامک تھیولوجی پڑھی ہے، دین پڑھا ہے، ان تفسیریں پڑھی ہیں، تو پھر تو سمجھیں گے. اور نہیں پڑھا ہے تو محض ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے ساری دنیا کا علم آ جائے، یہ نہیں ہوتا. اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط چاہیے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے، سب سے حساس ٹاپک ہے یہ. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لیڈر اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس میں کفر تک کے معنی ہوتے ہیں، بعض وقت کفریہ باتیں کر جاتے ہیں، اور پھر وہ تم سے توبائیں کروائی جاتی ہیں تو دنیا کہتی ہے صاحب دیکھو مولانا لوگ بڑے شدید ہیں. مولانا شدید کہاں، وہ جاہل ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اور جو ایسی بات کر رہا ہے. اس کو پہلے پڑھاؤ کہ اسے اللہ کے بارے میں کس طرح بولنا چاہیے. شدت کی بات نہیں، قرآن کا حکم ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام میں الحاد سے کام لیتے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں جو، یہ تو اللہ نے خود فرمایا ان کو چھوڑ دو. جو الحاد کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، اس کی توہین کرتے ہیں اور ناموں کو بگاڑتے ہیں. یہ ایک نام اور اللہ کے لیے بہت ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ عربی کا بھی نہیں ہے اور اسماء الحسنی میں داخل نہیں ہے بظاہر، اور وہ ہے خدا. خدا، لفظ خدا. بعض لوگ اس لفظ خدا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے جن کی ابھی میں نے وضاحت. نہیں، ایسا نہیں. لفظ خدا جو ہے یہ ہمیشہ سے بولا جاتا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پہ بولتے ہیں، اور تمام امت کا اس بات پہ اتفاق ہے. اکابرین، بڑے بڑے صوفیاء، علماء، مشائخ، فقہا کہ لفظ خدا اللہ کے لیے بولنا جائز ہے، مستعمل ہے. یعنی کچھ اسماء ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جن پہ اجماع ہو گیا ہے، اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. ظاہر ہے خدا فارسی کا لفظ ہے تو قرآن حدیث پہ کہاں سے آئے گا؟ تو اب ان پہ اجماع ہو گیا ہے. اجماع ایک دلیل ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ قرآن حدیث کا رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں. قرآن حدیث بے شک سب سے پہلی دلیل ہے، لیکن اس کے بعد اور بھی تو دلیلیں ہیں جن سے دین کی کچھ چیزیں اور ثابت ہوتی ہیں. اس میں ایک اجماع ہے. اجماع کا مطلب ہے امت جب کسی چیز پر کنسنسس کر لے، اتفاق کر لے، تو وہ بھی ایک دلیل بن جاتی ہے. اور قرآن اس کی پشت پہ کھڑا ہوتا ہے. پھر قرآن اس کی تائید کی امت جس راستے پہ چلے اس میں علم والے معتبر لوگ، تو وہ بس وہ راستہ حجت ہو جاتا ہے. پھر یہ طے ہے، یہ ایک اصول ہے. اور حدیث میں آ گیا کہ میری امت کسی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یہ حدیث میں آ گیا. تو ایک سیکیورٹی پیچھے موجود ہے، گارنٹی موجود ہے امت کے اوپر، ایک دو آدمیوں پہ نہیں. میں اکیلا کھڑا کہہ رہا ہوں کوئی بات، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں، 2 4 10 20 آدمی غلط ہو سکتے ہیں. لیکن جب امت ایک پوری متفق ہو جائے اور بڑے بڑے علماء، فقہا، مشائخ، صوفیاء جب اتفاق کر لیں، بھائی اس کو ماننا پڑے گا نا. یہ سب کو اٹھا کے پھینک دیں گے. اور اگر یہ سب اتنی چھوٹی سی بات میں گمراہ ہو سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں، تو پھر ان کی کتابوں کا کیا اعتبار؟ پھر انہوں نے جو کچھ ہمیں دیا تشریح کر کے، اس کا کیا اعتبار؟ اور پھر ان کے علم کا کیا اعتبار؟ ان کی دانائی کا کیا اعتبار؟ پھر سب کچھ گیا. اور جب سب کچھ گیا تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر ہمیں کہاں سے ملا یہ سب کچھ؟ پھر ہم کہاں سے سند لائیں گے؟ کہاں سے ہم ثبوت لائیں گے؟ کن کتابوں کے ریفرنسز دیں گے؟ ہم کیسے جوڑیں گے اپنے معاملہ آگے سے؟
تو ظاہر سی بات ہے کہ بیچ میں یہ ایک ایسی کڑی ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. تو یہ امت کا اتفاق ہے. لفظ خدا جو ہے مشرق و مغرب میں پوری دنیا میں بولا گیا ہے، بولا جاتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پورے فارسی کلام میں موجود ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے فارسی کلام میں موجود ہے، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے فارسی کلام میں موجود ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا، جیسے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ لفظ خدا جو ہے یہ خدا کے نام کے طور پہ نہیں ہے بلکہ اس کی ایک صفت مالک ہے نا، اس کا ترجمہ ہے یہ. تو اب تو مسئلہ حل ہو گیا. اگر یہ اس کی صفت مالک کا ترجمہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ترجمے ہو سکتے ہیں انگریزی میں، فارسی میں، کسی بھی زبان میں، تو یہ اگر ترجمہ ہے مالکوں کا، مالک مطلب جو مالک ہوتا ہے، ملکیت رکھتا ہے، محافظ ہوتا ہے، تو اگر یہ خدا اس معنی میں ہے، مالک کے معنی میں، تو پھر تو بات ختم ہو گئی. یہ مالک کہہ رہے ہیں ہم اس کو، خدا بمعنی مالک کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ خدا اس کے نام کے طور پہ ہم اسے کہہ رہے ہیں فارسی میں، تو اس میں بھی دیکھیے جو معنی ہے نا وہ ایسا ہے کہ اس کی شان ہے. اور وہ یہ کہ خود آ، ایک تحقیق یہ ہے کہ یہ بنا ہے اس سے، خود آ سے، یعنی خود آ کا مطلب جو از خود ہے، خود بخود ہے، وہ ذات جو خود بخود ہے وہ خدا ہے. تو یہ تو اس کی شان ہے، بالکل اس کے اندر اس ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اس کی پوری شان ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اس میں کوئی بھام نہیں ہے. تو امت نے اسی لیے تو اتفاق کر لیا کہ اس کے معنی میں کہیں دور دور تک بھی الحاد نہیں پایا جا رہا، انکار نہیں پایا جا رہا، اور خلاف شان کوئی بات نہیں پائی جا رہی. لہذا خدا کہنا، خدا کو خدا کہنا جائز ہے. فارسی کے توسط سے اردو میں بھی ہمارے یہاں آیا ہوا ہے اور بے تحاشا استعمال ہوا ہے. ہمارے تو مطلب نظموں میں بھی ہے، ہماری منقبتوں میں ہے، حمد میں، ہمارے ترانے میں ہے، سایہ خدائے ذوالجلال ترانے میں ہمارے موجود ہے. تو اتنا بڑا کنسنسس ہے اس پہ. اور ہماری نثر میں بھی، ہماری زبان پہ، ہماری ہر وقت کے بول چال میں لفظ خدا کا استعمال ہے. اسی طریقے سے کچھ نام اور بھی ہیں جس پر امت نے اتفاق کیا ہے کہ اس کے لیے جائز ہیں. ذرا اور بھی لے لیں، لوگ تو ایک ہی لفظ کے پیچھے پڑ گئے. جیسے ہمارے یہاں تمام دینی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. اب قدیم بھی اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا، اس کے اسماء الحسنی میں قدیم کہیں نہیں، قرآن حدیث کے اندر کہیں یہ لفظ نہیں آیا. مگر قدیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کو بتاتا ہے کہ اس کے بغیر اس شان کا ہمیں ادراک نہیں ہو پاتا. تو قدیم سے مراد ہے ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے، تو اس کو کہتے ہیں قدیم. تو اس لیے اس پر اتفاق ہے سب کا کہ اس کو قدیم کہنا جائز اور کہتے ہیں. اسی طریقے سے فلسفے میں اور ہماری دینی علم کلام کے اندر تمام کتابوں کے اندر ایک لفظ اور اس کے لیے بولا گیا ہے، اور وہ ہے واجب لذاتہ. اللہ تعالیٰ واجب لذاتہ ہی ہے، مطلب وہ اس کا ہونا بذات ضروری ہے. واجب لذاتہ کا مطلب ہے جس کا ہونا بذات ضروری ہو، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جس کا ہونا ضروری ہے، اور جس کا نہ ہونا ناممکن ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہے. اگر وہ نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، اس لیے اس کا ہونا ضروری ہے. ہاں، ہم اور آپ اگر نہ ہوں، ساری دنیا نہ ہو، اور کبھی ایسا تھا کہ نہیں تھی، تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا تھا. لیکن اگر وہ نہ ہو تو سب ختم ہو جائے گا. تو یہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا. تو یہ ہے واجب لذاتی، جس کا ہونا بذات ضروری ہو. اسی طرح اس کے لیے ایک نام اور ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، تمام علماء اسے بولتے آئے، اور وہ بھی ایک حقیقت کو ریپریزنٹ کرتا ہے. وہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے. ہم اگر یہ الفاظ نکال دیں اور نہ بول لیں اس کے لیے تو پھر ہم وہ میننگ، وہ مفہوم جو ہے نہیں سمجھ پائیں گے. اور وہ یہ ہے مؤثر حقیقی. اللہ مؤثر حقیقی ہے، یہ بھی اس کے لیے بولتے ہیں. مؤثر بھی قرآن حدیث میں اللہ کے لیے کہیں نہیں آیا، مگر مؤثر حقیقی ایک ہمیں اس کے بارے میں بعض چیزیں کلیئر کر کے دیتا ہے، کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ کہ اللہ، یہ جتنی بھی دنیا کے اندر حرکات و سکنات ظاہر ہوتی ہیں اور تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے پیچھے اللہ کا اثر ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. ہر شے اللہ کے وجہ سے اور اس کے ارادے سے حرکت میں آتی ہے، اور ہر چیز کے پیچھے اسی کی تاثیر کار فرما ہے. لہذا اس کو کہتے ہیں مؤثر حقیقی. یعنی پھول کھل رہا ہے چاہے کسی بھی سبب سے، مگر مؤثر حقیقی اللہ ہے. پھل نکل رہا ہے کسی بھی سبب سے، مگر مؤثر حقیقی اللہ ہے.
اب گرمی پڑ رہی ہے، اس کے لیے بڑے تجزیے تبصرے موجود ہوں گے، بھائی درخت آ گئے، وہ والے درخت آ گئے، یہ والے درخت کٹ گئے، ایسا ہو گیا ویسا، وہ اپنی جگہ ہے، یہ سب ظاہری اسباب ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی مؤثر حقیقی اللہ ہی ہے۔ آپ کے درخت وغیرہ یہ وہ سب ظاہری اسباب ہوں گے، اور ان کے اپنا اپنا رول ہوگا، لیکن اگر اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ چاہے تو ٹھنڈا کر دے ابھی، تو اس کا اذن بہرحال ہے۔ ظاہری اسباب چاہے جتنے جمع ہو جائیں، پیچھے اسی کی طاقت ہے، اسی کی تاثیر ہے، اس کو کہتے ہیں مؤثر حقیقی۔ تو مؤثر حقیقی اسی کو مانا جائے گا، ادروائز اس کے علاوہ کسی کو بھی مؤثر حقیقی مانا، آخری حد میں کسی کو مان لیا کہ یہ آخری اس کا مؤثر ہے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مانیں گے شرک ہو جائے گا۔ آخری اثر اللہ کا ہے، مؤثر حقیقی صرف وہ ہے ہر چیز کے پیچھے۔ یہ ہے ہمارے کچھ الفاظ، کچھ اسماء جو اس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ پوری وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کس طرح کے نام بولنے چاہیے اور ناموں میں کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہت سی باتیں ہیں اس میں، ہمیں اس کے لیے علماء کی زبانی جو ہم سنتے ہیں اس کا پابند ہونا چاہیے، یا دینی کتابیں اور لٹریچر جو اس میں لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ عام لوگ جو ہیں بہرحال وہ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف بول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق صاف صاف بتا دیا۔ تھوڑا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ شیطان کی اسٹریٹجی کو سمجھ لیں کہ وہ کتنی تیاریاں کر کے آیا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ سورت جب شروع فرمائی تو اس سے جو کلام ہوا تھا اور اس کے جو عزائم تھے وہ یہاں پہ بیان فرمائے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے، تو اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ بنیاد بنی تھی شیطان کے گمراہ ہونے کی، میں بہتر ہوں۔ بس یہ میں بہتر ہوں والی جو چیز ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ شیطان کا کلمہ ہے، یہ شیطان کی بنیاد ہے اور یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، میں بہتر ہوں۔ اسی سے وہ گمراہ ہوا، کہ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب اس نے یہ کیا تو تکبر ہوا، ظاہر ہے اللہ نے فرمایا تو نے تکبر کیا ہے تو اب تو یہاں سے نکل جا، میری جنت میں تکبر نہیں ہوگا، میری جنت میں تکبر نہیں ہوگا۔ اللہ کی جنت میں نہ تکبر ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ گھمنڈ ہے، نہ بغض ہے۔ یہ سارے منفی جذبات یہ جہنمیت کی علامت ہے، یہ منفی جذبات ہیں، یہ شیطانیت کی اور طاغوتیت کی علامت ہیں، اور انسان کے اندر جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایک جہنم کھل گیا ہے اور وہ جہنم میں رہنے لگا ہے۔ اور اگر کوئی دنیا میں ان منفی جذبات سے پاک ہو جائے، مثال کے طور پر مثلا اس کے اندر حسد نہ رہے، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، ضد نہ ہو، لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو، طمع نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، ان سے پاک ہو گیا، بخدا اندر سے اس کا من جنت بن جائے گا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں کہ تم میری جنت میں تکبر کرے، جنت میں تکبر نہیں۔ اور آگے ایک جگہ ایک آیت آئی ہے کہ اگر نیک لوگوں کے دلوں میں کچھ ایک دوسرے کے لیے کینہ رہ بھی جائے گا نا، کچھ کینہ رہ سکتا ہے، انسان ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جب انہیں جنت میں داخل کریں گے تو کینہ نکال کے باہر چھوڑ دیں گے اور ان اپنے اچھے بندوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو کچھ رہ جائے گا نا، تو نیک لوگ ہیں، اب انہیں بخشنا ہے اس نے، تو کینہ یہ وہ سب باہر چھوڑ دے گا، نکال دے گا، پھر جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے امید ہے کہ اس سے میں زبیر و طلحہ مراد ہیں، کہ ہمارے درمیان رنجش آ گئی تھی، وہ جو بعض مواقع ایسے آئے کہ حضرت زبیر و طلحہ ان کے اندر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں اور یہ اس جنگ میں شریک ہو گئے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان سے یہ چیز نکال دے گا۔ تو وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اگر کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہوگی، رنجش وغیرہ ایک دوسرے کے لیے، غلط فہمی کی بنیاد پہ، جان بوجھ کے نہیں، بدنیتی کی بنیاد پہ نہیں، غلط فہمی کی بنیاد، تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی جنت کا مزہ یہاں لینا ہو نا دنیا میں، تو اپنے من کو ان چیزوں سے پاک کر کے دیکھو۔ آپ ایک چیز نکال کے دیکھو کتنے لائٹ ہو جاؤ گے، آپ آ کے بتائیے گا مجھے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو۔ اب ایک چیز نکالے، اور یہ ٹینشن، پریشانیاں، ہر وقت کی جو پریشانی، سوچ، فکر، یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کا اصل یہ ہے ہم نے بہت سی چیزیں خود پال رکھی ہیں، ایک دوسرے سے ٹینشن لے رہے ہیں،
کسی سے جل رہے ہیں، کسی سے کوڑ رہے ہیں، کسی پہ بیجا غصہ کر رہے ہیں، کسی سے حسد ہے، کسی بات پہ تکبر ہے، بس یہ چیزیں ہیں، یہ اندر ہمارے یہاں پیچ و تاب بن رہے ہیں اور اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ نکالیں پھر دیکھیں جنت کا مزہ آپ کو دنیا میں محسوس ہوگا، یعنی آپ کو اتنا سکون ملے گا اور اتنے آپ ہلکے ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ کبھی دیکھیے ایسے لوگوں کو جن کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی اور سب کے ساتھ مل جل کے پیار محبت سے رہتے ہیں، ہنسی خوشی، اور کسی کا ٹینشن نہیں لیتے، کسی سے جلتے نہیں، کڑتے نہیں، کتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، آرام سے جاگتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے روٹین کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ کبھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا ان کو آپ نے، چلتے رہتے ہیں، ہنسمکھ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان خود اس پیچیدگی پہ کھڑا ہوا ہے، اس نے یہ ٹینشن خود اپنے لیے بڑھائی، تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے حسد کیا، اور پھر اب وہ دنیا میں آ کے یہی کام کرنے جا رہا ہے اور کہنے لگا اللہ سے میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، جتنے ٹینشن فری ہوں گے ان کو ٹینشن دلاؤں گا، جتنے پریشانی سے دور ہوں گے ان کو پریشان کروں گا، جتنے آرام سے چل رہے ہوں گے ان کو بے چین کروں گا، یہ میں کروں گا۔ قال لاقدن لہم صراطک المستقیم، سیدھے نہیں چلنے دوں گا کسی کو، ان کو ضرور میں گڑبڑ کرواؤں گا اور سیدھے راستے پہ ہی لوگوں کو بہکاؤں گا۔ دوستو غلط راستوں پہ چلنا واقعی بہت آسان ہوتا ہے عام طور پر، جیسے گمراہی کے راستے پہ، بے دینی کے راستے پہ، مگر جب سیدھے راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے واقعی بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ اس لیے حسد پالنا بہت آسان ہے، حسد سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے۔ تکبر پیدا کرنا کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے بیٹھے بیٹھائے تکبر آ جاتا ہے، ایک سوچ اور ایک خیال، ایک لہر ہوتی ہے، لیکن تکبر کو نکالنا یہ جان جوکھوں کا کام ہے، عاجزی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ حرص و لالچ فوراً آتا ہے، ہر طرف سے آتا ہے، ہوا کے جھونکوں سے آتا ہے گویا، لیکن نکالنا اور پاک ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ شیطان دراصل ان چیزوں کو ہمارے اندر پیدا کر رہا ہوتا ہے اور سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہیں تو وہ ہمارا کام خراب کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہودی کی اور مسلمان کی نماز میں ایک ہی فرق ہے، یہودی نماز پڑھتا ہے تو وسوسے نہیں آتے اور مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وسوسے بہت آتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہودی نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ سکون سے پڑھے گا، اطمینان سے پڑھے گا، پنکچوئل ہو کے پڑھے گا اور لمبی لمبی پڑھے گا، لیکن مسلمان جیسی نیت باندھے گا فوراً شیطان کا کام شروع ہو جائے گا، پڑھنے ہی نہیں دے گا، آنے ہی نہیں دے گا، کرنے ہی نہیں دے گا۔ تو اس لیے کیوں، اس کی وجہ کیا؟ وجہ وہی ہے جو ابھی بتا دی کہ وہ سیدھے راستے پہ بیٹھا ہے نا، یہودی تو ہے غلط راستے پہ، تو اس کی نماز کو خراب کر کے کیا کرے گا؟ مسلمان سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، لہذا مسلمان کی نماز کو خراب کرے۔ اور شیطان کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اس نے اختیار تو اللہ سے لے لیا، اے اللہ تو مجھے اختیار دے دے قیامت تک بہکانے کا۔ اب وہ جو بہکا رہا ہے نا ہمیں، تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم خود سے آمادہ ہو کے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ آمادہ نہیں ہیں، ہم آمادہ نہیں ہیں اور ہمارے اندر اخلاص ہے تو بخدا شیطان ایک ذرے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، ایک پانی پہ بہتے ہوئے تنکے سے بھی زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی طاقت اس کے اندر نہیں۔ وہ اخلاص کی قوت کے آگے، ایمان کی طاقت کے آگے بالکل ڈھیر ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز نے اس سے پوچھا تھا خواب میں کہ تو کس چیز سے ڈرتا ہے اور کن لوگوں سے تیرے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے؟ اس نے کہا تمہارے شیخ مولانا روم جب رات کو اٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو یہ چیز مجھے بہت ڈراتی ہے، مجھ پر یہ بہت بڑا قہر ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے میرے لیے۔ تو شیطان اخلاص کے آگے بالکل بے بس ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا، بس وہ عرض کرتا ہوں، دلچسپ واقعہ، بس اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ایک عابد و زاہد تھا، وہ عبادت میں لگا رہتا تھا، بڑی ایک طویل عرصے تک عبادت اس نے کی۔ تو اسے ایک دن پتہ چلا کہ اس کے پڑوس میں کسی بستی میں لوگوں نے ایک درخت کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو اس عابد و زاہد کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو ان کو روکنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے کلہاڑا لیا اور کہا کہ میں اس درخت کو کاٹ کے آ جاتا ہوں تاکہ جان چھوٹ جائے اور یہ لوگ گمراہ ہونے سے بچ جائیں۔ اب جب وہ چلا تو راستے میں شیطان آیا اور شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا اور کہا بھائی کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ درخت لگا ہے، اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں یہ درخت کاٹ دوں تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کا کیا نقصان ہے،
آپ کون ہیں, آپ کی حیثیت کیا, آپ کوئی نبی ہیں؟ کہا نہیں. آپ کوئی پیغمبر بن کر آئیں, نبی بن کر آئیں, اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. کہا نہیں. تو پھر آپ کیوں مطلب یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ پہ فرض بھی نہیں ہے کوئی. اللہ تعالیٰ آپ سے تھوڑی پوچھے گا کہ بھائی فلاں درخت کاٹا نہیں کاٹا, فلاں کام کیا نہیں. اب وہ آپ اپنا کام کیجئے, اپنی عبادت میں لگے رہیں, بس یہ اسی کے ذمہ دار ہیں آپ. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار تو آپ نہیں ہیں. کہنے لگا یہ بھی تو عبادت ہی ہے, اگر میں جا کر یہ کام کرتا ہوں یہ میری عبادت کا حصہ ہے. کہا نہیں, اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اور میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا. کہا اچھا تم مجھے روک کر دکھاؤ. اب دونوں میں ٹھن گئی تو مقابلہ ہوا. جیسے شیطان نے اس سے مقابلہ کرنا شروع کیا, اس عابد نے اسے ایسے پکڑا اور ایسے گرا دیا, بالکل ایک تنکے کی طرح گرا کے ڈھیر کر دیا اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. اب شیطان نے دیکھا کہ بہت مشکل ہے, اس سے نہیں جیت سکتا, کیونکہ اس میں اس وقت اخلاص بھرا ہوا ہے. وہ ایک جذبے سے جا رہا تھا خالصتاً نیکی کے لیے, ایک جذبے کے ساتھ, تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ شیطان نیچے پڑا ہوا. پھر شیطان نے وہیں پڑے پڑے اس سے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں جو آپ کے کام آئی, تو آپ اگر میری بات سن لیں تو آپ کی مہربانی. کہا چلو بتاؤ. تو کہا کہ دیکھو تم فقیر آدمی, کھانے پینے کو تمہارے پاس کوئی زیادہ ہے نہیں, وسائل ہے نہیں, تم عابد و زاہد ہو, برسوں سے عبادت کر رہے ہو. اب لوگ تمہاری مدد کرتے ہیں تو تمہارا سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور اگر لوگ تمہاری مدد نہ کریں تم بھوکے پیاسے بیٹھے رہو, تمہارے بچے بھی ایسے رلتے رہیں. تو بھائی تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تمہارا کوئی انتظام ہو جائے, تمہاری آمدنی ہو جائے کچھ, تو تم خود بھی آرام سے کھاؤ پیو, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ, اپنے بچوں کو بھی کھلا پلا دو اور فقیروں غریبوں کی مدد بھی کرو. اس سے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہو جائے گی, کسی کے محتاج بھی نہیں رہو گے, کسی پہ برڈن بھی نہیں بنو گے, خود کفیل ہو جاؤ گے. کہا بات تو بہت اچھی ہے, مگر یہ ہوگا کیسے؟ کہا یہ ایسے ہوگا, تمہاری جانماز کے نیچے روزانہ 2 درہم مل جائیں گے تمہیں, تو منظور ہے؟ اس نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے. اب یہ اس نے طے کر لیا معاملہ, واپس چلا گیا. درخت کے کاٹنے کا معاملہ رہ گیا, چھوڑ دیا اس نے, واپس چلا گیا. جا کے وہ شروع ہو گیا, نماز میں شروع ہو گیا. پھر اس نے دیکھا مصلی اٹھا کے 2 درہم مل گئے, پہلے دن ملے, دوسرے دن اٹھا کے دیکھا پھر مل گئے, تیسرے دن جب اس نے مصلی اٹھایا تو اب درہم نہیں تھے. نے کہا اچھا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, چلو کلاڑی اٹھاؤ پھر, اب چلو اب تو کاٹ کے رہوں گا میں, اب نہیں چھوڑوں گا. اب پھر اس نے کلاڑی اٹھائی, چل دیا. پھر ابلیس آیا اسی شکل میں اور کہا کیوں میاں برخوردار, اب کہاں کی روانگی ہے؟ کہا وہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں میں. کہا درخت تو میں تمہیں نہیں کاٹنے دوں گا. کہا تم کون ہوتے روکنے والے؟ پہلے بھی تم نے ایسا کیا اور مجھے دھوکہ دیا تم نے, میں تمہاری بالکل نہیں سنوں گا, ہٹو راستے سے اور میں درخت کاٹ کے رہوں گا. کہا تمہاری ہمت ہے تو کاٹ کے دکھاؤ, پہلے مجھ سے نمٹ لو. اچھا پہلے تم کیا تھے جو اب تم دوبارہ مجھ سے لڑو گے؟ آ جاؤ سامنے. اور جیسے اس نے پکڑنے کی کوشش کی, شیطان نے اسے ایسے جیسے اشارہ کیا, نیچے ڈھیر کر دیا. وہی شیطان جو پہلے ایک اشارے میں خود گر پڑا تھا, اب اس کو ایسے اشارے سے یوں گرا دیا جیسے کچھ بھی نہیں, اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. وہ عابد و زاہد ہکا بکا رہ گیا. کہنے لگا بھائی تو کون ہے اور تو نے اب مجھے اس طرح گرا دیا کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں ہوں. کہاں واقعی تو اب کچھ بھی نہیں ہے, اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں شیطان ہوں, اور پہلے تو مجھ پر بھاری تھا, تو نے مجھے اس طرح گرا دیا تھا, تو بہت کچھ تھا, لیکن اب جب تو اپنا حال دیکھ رہا ہے تو سمجھ لے اب تو کچھ نہیں ہے, اب میں سب کچھ ہوں. کہا اس کا راز کیا ہے؟ کہا اس کا راز یہ ہے کہ پہلے جب تو آیا تھا تو درخت کو کاٹنے کے لیے آیا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے اور دین زندہ کرنے کے لیے آیا تھا. تو نے اللہ کی رضا تیرے پیش نظر تھی, دین پیش نظر تھا, اخلاص تھا تجھ میں. تو جب تیرے اندر یہ سب کچھ تھا تو میں تیرے آگے تنکے کے برابر تھا اور تو میرے لیے پہاڑ تھا. لیکن اب جب تو آیا ہے تو 2 دیناروں کے لیے آیا ہے, 2 درہموں کے لیے آیا ہے. اب تو درخت کے لیے نہیں, دین کے لیے نہیں, تیرے درہم نہیں پہنچے تجھ تک, تیری مزدوری نہیں پہنچی, اس لیے تو آیا ہے. لہذا اب تیری طاقت ختم ہو گئی, اب تو پہاڑ ہو کے بھی ذرے کے برابر رہ گیا, اب میرے سامنے کچھ بھی نہیں. یہ ہے شیطان کا معاملہ. شیطان اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے اگر انسان کے اندر اخلاص ہے اور وہ اللہ کہ دامن رحمت کو تھامے ہوئے ہو تو شیطان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور اگر انسان خود کمزور ہے تو شیطان سب کچھ ہے. اللہ نے فرمایا شیطان سے پناہ مانگا کرو. وآخر دعوانا